المکرمہ میں، اور پھر ہجرت فرما کر جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. اس پر ایک میثاق کیا گیا. کاش مسلمان اسے پڑھیں، مسلمان اسے پڑھیں. ہمارے مدارس میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری مساجد میں اس کو پڑھایا جائے، مگر کہیں بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے. کتنے دوست ہیں، میں اگر یہاں سوال کروں ایک دو کے علاوہ شاید کسی کو بھی نہ علم ہو، کہ کوئی بتا سکتا ہے وہ میثاق کون سا تھا جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ یہودیوں سے، نصارہ سے، جتنے بھی غیر مسلم تھے، گرد و نواح کے قبائل تھے، اسلامی ریاست قائم کرتے ہوئے جو سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ کس نے بولا ہے؟ یہ دیکھیں نا پیچھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ایک آدھے بندے کو پتا شاید ہو. ایک بزرگ ہمارے نے بتایا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. کیا؟ میثاق مدینہ. آج میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی دنیا کا اسکالر، دنیا کا ماہر سیاسیات، ماہر تعلیم، ماہر نفسیات، جو بھی وہ اپنا نام رکھ لے، میثاق مدینہ کو اٹھا کر پڑھے، شکوار یعنی ایک ایک شک کر کے اس کی پڑھتا جائے، اور پھر اس کو دنیا کے سامنے بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی، تو اس کے معاہدے کی شکیں کیا تھیں، کیا اس میں تحریر ہوا تھا، اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوا، اور کس طریقے سے وہ ریاست کامیاب ترین ریاست تھی، ہے اور رہے گی. اس سے کامیاب ترین ریاست دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے. ریاست مدینہ جسے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قائم. اس میں سے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ایک معاہدہ اس میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں قرب و جوار میں جو تھے، مثلا یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دیگر کچھ غیر مسلم بھی تھے، ان سب سے کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، مذاکرات ہوئے، اور معاہدہ جب ہوا، وہ میثاق مدینہ جب لکھا گیا تو اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام جو علاقہ ہے اس میں اگر رہنا چاہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا، کوئی بھی نہیں روکے گا. وہ بلا روک ٹوک رہ سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مدینہ کی ریاست یعنی اسلامی ریاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھی، اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کام نہ خود کریں گے اور نہ کسی اور کی معاونت کریں گے، نہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے. اگر کوئی بھی اس کے خلاف کا مرتکب پایا گیا تو پھر اسے یہاں رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. کیا دنیا کی کوئی طاقت بتا سکتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی معاہدہ اور ہو سکتا ہے؟ کوئی تو بتا دے نا. یعنی اگر غیر مسلم بھی ہے، وہ اسلامی ریاست کے اندر رہے گا تو اس کے تمام تر جو حفاظت ہے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے معبد خانے کی یعنی عبادت خانے کی، اس کے گھر کی، اس کی چھت کی، اس کی بیماری کی، اس کی ہر قسم کی حفاظت اور ہر قسم کی معاملت کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہی مسلمان بھی جو خود کو مسلمان کہتا ہوگا وہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب اس میں ایک شک یہ بھی تھی اور موجود ہے وہ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے معاہدہ کیا. معاہدہ کرنے کے بعد جب یہ سسٹم چلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اس کی بنیادیں رکھی
تو اس کی بنیادیں بنیادی طور پر جو تھی وہ تھی اللہ کی رضا مد نظر، اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی رضا۔ اب یہاں ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جتنے اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ مذہبی نام سے ہوں چاہے وہ مذہبی نام سے نہ ہوں، جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں، میرا کسی ایک کے متعلق بات کرنے کا مقصد نہیں، صرف میں آپ کو جنرل ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ خود ان لوگوں کے درمیان بھی، ان کے اندر بھی جو کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب میں نے ان کا قریبی مشاہدہ کیا ہے، قریب سے دیکھا ہے، سب کے منشور کو بھی دیکھا ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں بھی اسلامی ریاست کا تصور نہیں ہے، اسلامی ریاست کو خد و خال خود ان کے اپنے اندر نہیں ہے، وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہم کسی کو آئیڈیالزم جسے ہم کہتے ہیں وہ نوجوانوں کے سامنے کون سا ہم رکھیں گے؟ ہمارے سامنے جو ریاست مدینہ بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو آئیڈیل ذات جو تھی ہمارے سامنے اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے اور دنیا بھر کے سامنے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب ان کی زندگی میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسلامی ریاست کی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، پہلی بات میں نے عرض کی، ایک تو اللہ کا نظام ہوگا، وہ تو بعد میں ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان جتنے بھی ہوں گے نا اس اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوں گے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہر طرح سے، معاش کے لحاظ سے، بھوک افلاس یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، بیماری صحت اس کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، تو یہ ذمہ دار ہوگی اسلامی ریاست، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ پہلے آتے ہیں مسلمانوں کی طرف، ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے، آپ چونکہ ہم تو اس اذیت سے گزرے نہیں ہیں نا، لیکن جو ہمارے بڑے گزرے ہیں اس اذیت سے، ان سے پوچھیں کہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اجنبی علاقے میں چلے جانا جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، نہ جانے وہ کیا سلوک کریں، کیا رویہ رکھیں، یہ بھی اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اس طرح ہجرت کر جانا صرف اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہجرت کر کے جب وہاں چلے گئے تو نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر بعد میں تشریف لے گئے مدینہ المنورہ، پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف گروہوں کی صورت میں ہجرت کر کے چلے گئے، اس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی۔ تو اب آتے ہیں اسی کی طرف، پہلی بات کی طرف آ جائے نا، ہمیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے؟ اونچی بول دیں نا، ڈرے نہیں۔ 76 سال 76 سال ہو گئے بنے ہوئے۔ ہمارے کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے کہیں کہ 76 سال ہو گئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے ہوئے، تو ڈرا نہ کریں، کہہ دیا کریں، بات کو بیان کریں۔ جب تک اپنے اندر کا ڈر آپ دور نہیں کریں گے، خوف دور نہیں کریں گے، تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب 76 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، اسلام کے نام پر یہ بنا ہے۔ بنیادی نعرہ بھی یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، ان کے خطبات آپ پڑھیں، خطبات قائد اعظم چھپے ہوئے آج بھی مل جاتے، آپ ان کو لیں، ان کو پڑھیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کا جو بنیادی جو قانون ہوگا، اساسی قانون ہوگا، وہ قرآن و سنہ ہوگا، وہ اللہ کا قانون ہوگا، باقی سارے قوانین اس کے ماتحت ہوں گے، سپریم وہی قانون ہوگا۔ مگر آج 76 سالوں سے اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں سپریم اللہ کا قانون نظر آتا ہے آپ کو؟ کسی مقام پر، کسی بھی مقام پر کوئی بھی دکھا دے کہ اللہ کے قانون کو سپریم رکھا ہو انہوں نے، تو پھر حال تو یہی ہونا ہے نا جو ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے بدتر حال ہونا چاہیے اس قوم کے ساتھ، اس کے لیڈروں کے ساتھ، اس کے رہنماؤں کے ساتھ،
اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کا باغی ہو جاتا ہے نا، پھر سزا اس کا مقدر ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں. کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت جب اللہ سے بغاوت کر لیتی ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتی ہے، تو پھر اس کو سزائیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں، سزائیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں. ہم روتے رہتے ہیں، میں ہر دن پڑھتا بھی ہوں اور الیکٹرانک میڈیا، مختلف میڈیا کے اندر وہ بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں. وہ جی آئین پر کوئی عمل نہیں کر رہا. میں نے کہا تم آئین کو رو رہے ہو، یہ قوم وہ قوم ہے جس نے 76 سال پہلے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے قانون کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ پاکستان حاصل کر رہے ہیں. یہ تو وہ قوم ہے جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ ڈالا. آئین تو اسلام انسان کا بنایا ہوا قانون ہے نا، وہ بعد کی بات ہے، وہ میں آگے بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں. اب ذرا آئیے، پہلی بات کہ انسان جو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں ان کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوتی ہے کہ وہ دیکھے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج معالجہ اسلامی ریاست کی، بولتے جائیں میرے ساتھ، ذمہ داری ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بزرگوں کی طرح، بچوں کی طرح بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کو سمجھ آئے، ہمارے بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے، ہم سمجھ لیں کہ اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں زندگیوں میں اسلامی ریاست دکھا دیں. یہ دعا کریں گے اس کی بارگاہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو جائے. اب ذرا سنیے، نمبر 2 میں نے وہ بتا دی، چھت نہیں ہے اس کو چھت مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری. گھر یعنی گھر نہیں ہے تو گھر دینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. کھانے پینے کی اگر اس کے پاس گنجائش نہیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسلامی ریاست کی ہے. اب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. اب ذرا غور کیجیے، جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے، تاریخ انسانی کے اندر ایک محیر العقول واقعہ ہوا اور دنیا آج تک حیران ہے کہ اس دور میں جب سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، جب علم نفسیات نے بھی اتنی ترقی نہیں تھی، نہ کسی نے علم نفسیات پڑھا تھا نہ پڑھایا تھا، نہ سائنس کسی نے پڑھی تھی نہ پڑھائی تھی، نہ کوئی اعلیٰ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کوئی اعلیٰ کالج تھے، نہ کوئی اعلیٰ ادارے تھے. آخر اس شخص کو کس نے یہ بتایا کہ سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے یہ لینا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذرا غور کو، اس پر آج بھی دنیا حیران ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس ذرائع معاش نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سلسلہ نہیں ہے، روزگار کے لیے سلسلہ نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا. ذرا غور سے سنیے گا، اس کو بڑا مشہور یہ دور ہے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، پھر مہاجرین کو بلایا. ایک طرف انصار ہیں اور ایک طرف مہاجرین ہیں. انصار ان کو کہتے ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں نا، مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، اس میں مختلف قبائل تھے. انصاری کوئی قوم نہیں تھی، یعنی کہ انصار یعنی معاونین، مددگار جس کو کہہ لیں، جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی، وہ تھے. مختلف قبائل کو جمع کر لیا، وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف وہ صحابہ جو مہاجر کے لائے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ المنورہ سے، وہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا. درمیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان سے بڑا خطبہ دیا، وہ خطبات آپ سنتے رہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا تمہیں حق ادا کیا کہ نہیں، کہ وہ ساری تفصیل کتب سیر میں موجود ہے. آخری جو بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو آج میں تمہارے اندر مواخات قائم کر رہا ہوں، بھائی چارہ قائم کر رہا ہوں. اب اس بھائی چارے کی شرائط کیا تھی؟ فرمایا جس نے انصار ہیں جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں، چونکہ وہ اسٹیبل تھے، ان کی زمینیں تھیں، کاروبار تھے، دکانیں تھیں، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھے سوائے چند کے جو اپنے ساتھ کچھ لائے تھے. ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال و اسباب لے آئے، عثمان غنی بھی لے آئے،
اور انہوں نے تجارت کی اور اللہ نے ان کو پھر عزت عطا فرمائی. باقی جتنے بھی تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے. تو یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری, ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ صرف بھائی نہیں, آگے پڑھے نا اس کو, بھائی بنا رہا ہوں. آج کے بعد اس کی جملہ ذمہ داریاں, اس کی روزی روٹی, گھر, کپڑا, علاج, معالجہ, اس کے بچوں کی ضروریات پورا کرنا اس انصاری صحابی کی ذمہ داری ہوگی. اس اپنے بھائی کی ذمہ داری وہ لے گا. تم میں سے جو تیار ہے وہ یہاں کھڑا رہے, جو تیار نہیں وہ اس کو زبردستی نہیں, وہ پیچھے ہو جائے. سب نے ہاتھ بلند کر دیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ قوم کے ٹیکس کھا جانے والے ایسا نہیں کر سکتے. قوم کا پیسہ کھا جانے والے ایسا, میرے ساتھ بولتے جائیں ضرور, قوم کا پیسہ کھا جانے والے ایسا, قوم کے ٹیکس کے اوپر اپنی گاڑیوں پر فراٹے بھرتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, سڑکیں خالی کراتے ہوئے, چوک چوراہے بند کرتے ہوئے یہ عیاش حکمران یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کام تو وہ کر سکتا ہے جس نے اس قوم کو دکھایا کہ سنو, اگر تم بھی اینٹ اٹھاؤ گے تو میں بھی اینٹ اٹھاؤں گا, تم بھی مزدوری کرو گے تو میں بھی مزدوری کروں گا. تمہارے پیٹ پر ایک اینٹ بندھی ہوگی تو میرے پیٹ پر 2 اینٹیں بندھی ہوئی ہوگی, 2 اینٹیں بندھی ہوئی ہوگی. اگر سردی میں تمہارے پاس کپڑا نہیں ہوگا تو بغیر کپڑے کے میں بھی تمہارے ساتھ سردی میں سوؤں گا. جب قوم نے دیکھا کہ ہمارا رہبر, ہمارا رہنما, ہمارا آقا, ہمارا لیڈر ایسا ہے, تو پھر قوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ آپ کر دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست. کیا؟ اسلامی ریاست. دنیا کو دھوکہ دیتے ہو پاکستان اسلامی ریاست ہے, جھوٹ بولتے ہو تم کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. یہ مسلم ملک ضرور ہے, اسلامی ریاست, اسلامی ریاست تو تم نے بننے نہیں دیا اس کو. تم جگیرداروں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا, فوج کے جرنیلوں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا, عدلیہ کے ججوں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا, جگیرداروں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا. اس لیے کہ اگر یہ اس کو اسلامی ریاست بننے دے, جس وجہ سے پاکستان بنا تھا, اور دیگر اسلامی مسلم ممالک اگر اس کو اسلامی ریاست بن